محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان یہ ہے کہ عورتوں کے جو کنگھی میں بال ٹوٹتے ہیں، یہ کنگھی والے عورتوں کے بال بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض رکھوں گا۔ مالک کائنات سے دعاگو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیں، انسانی جو اجزاء ہیں ان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، شرعاً یہ قطعاً حرام ہے، اور ان کی خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں۔ اس لیے عورتوں کا جو کنگھی کے بال ہیں، جو کنگھی میں ٹوٹے ہوئے بال ہوتے ہیں، ان بالوں کو فروخت کرنا بھی جائز نہیں، بلکہ یوں کرنا چاہیے کہ ان بالوں کو اٹھا کر کہیں لپیٹ کر کسی جگہ پر وہ جو ہے دفن کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کے جسم کا ایک جز ہے، اور انسانی اجزاء جو بھی ہیں یہ تمام کے تمام اجزاء یہ قابل احترام ہیں، قابل تعظیم ہیں، اور ان کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں فروخت نہ کرنا چاہیے، بلکہ انہیں کیا کرنا چاہیے کہ کہیں دفن کر دینا چاہیے، تاکہ کسی غیر محرم کی نظر اس پر نہ پڑے۔ اور اسی طرح اگر دفنانا مشکل ہو تو کپڑے وغیرہ میں ڈال کر کسی ایسی جگہ پر ڈال دیے جائیں جہاں کسی اجنبی کی نظر نہ پڑے، کیونکہ آپ کو یہ بات تو معلوم ہوگی کہ عورت کا جو جسم ہے، سوائے اس کے چہرے کے، سوائے اس کے ہاتھوں کے، سوائے اس کے پاؤں کے، باقی جو جسم ہے یہ سارا کا سارا ستر ہے، اور ستر کا چھپانا عورت کے اوپر واجب ہے، چاہے کہ انہیں جو ہے اٹھا کر بازار میں بیچ دیا جائے، چاہے کہ انہیں اٹھا کر جو ہے کسی کو فروخت کر دیا جائے، تو اس سے نمبر ایک گناہ ملے گا، نمبر دو یہ انسانی اعضاء کی ایک یوں سمجھیں کہ ان کی تذلیل ہے، ان کو بیچنا گویا کہ ان کی تذلیل کرنا ہے۔ یہ بات میں مانتا ہوں کہ جو بال ہیں ان کی بہت بڑی قیمت ہے۔ ہمارے محلوں میں آتے ہیں یہ جو بال لینے والے لوگ ہیں، یہ پھر آ کر یہ اس طرح بڑے آواز سے وہ دام لگاتے ہیں کہ بھائی 1000 روپے کا ایک پاؤ، 1000 روپے کا ایک پاؤ، یعنی 4000 روپے کلو عورت کے بال ہیں۔ لیکن جو میری مسلمان ماں، میری مسلمان بہن، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ یہ مسلمان عورتیں جو ہیں اپنے گھر کی زینت بنی رہیں، باہر نہ نکلیں۔ یہ جب بال وہاں سے اٹھا کر کوئی بچہ کسی اجنبی کو دیتا ہے، اس کی نظر اس پر پڑی، اس کے بعد یہ بال وہاں سے کسی اور جگہ پر گئے، وہاں سے جو وگ بنائی جاتی ہیں بالوں کے اوپر لگانے کے لیے، جو عام طور پر ناچنے والی جو عورتیں ہیں یا اسی طرح جو ناچنے والے مرد ہیں، وہ وگ اپنے سر کے اوپر لگا کر پھر ناچتے ہیں، پھر وہاں ان پر پتہ نہیں کتنے لوگوں کی، غیر محرم لوگوں کی نظر ان تک پڑتی ہے۔ جو میری ماں، میری بہن اپنے گھر کے اندر پردے کے ساتھ موجود ہے، جو گھر سے باہر نکلتی ہے تو
تو بغیر پردے کے نہیں نکلتی، لیکن بالوں کو اس طرح فروخت کرنے سے اس کے جو قابل تعظیم بال ہیں ان پر غیر محرم مردوں کی نظر پڑ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے خدا را میں یہی کہوں گا اپنے مسلمان معاشرے میں رہنے والی ماؤں بہنوں کو، اور اسی طرح جو میرے بھائی ہیں مرد حضرات ہیں انہیں بھی میں یہ کہوں گا کہ اس قسم کے جو بال لینے والے ہیں وہ آپ کی گلی میں آئیں، آپ کے محلے میں آئیں تو سب سے پہلے آپ انہیں جو ہے سمجھائیں کہ بھائی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آپ آئندہ اس ہمارا یہ مسلمانوں کا محلہ ہے اس کے اندر آپ نہ آئیں۔ اگر آئے تو اپنے نقصان کے خود ذمہ وار ہوں گے، اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتے تو پھر میں عام طور پہ کہتا ہوں، کوئی اور بات نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں کہ پھر ڈنڈا اٹھائے اور پیچھے لگیں، جب تک آپ کے محلے کی حد میں ہے تب تک اس کے پیٹھ ہو اور آپ کا ڈنڈا ہو، اس کے بعد آئندہ یہ نہیں آئیں گے۔ تو بہرحال یہ قابل تعظیم اجزاء ہیں، قابل تعظیم اعضاء ہیں، اس لیے انہیں بیچنا نہ چاہیے بلکہ اپنے گھروں کے اندر کہیں انہیں دفن کر دیا جائے۔ تو بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ کنگھی والے بال یا اور بال جو سر سے نکلتے ہیں عورتوں کے، تو انہیں بیچنا نہ چاہیے بلکہ انہیں کسی کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا جائے یا اسی طرح انہیں جو ہے دفن کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے کہ اکثر جو لوگ ہمارے جو مسلمان مرد حضرات ہیں وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو ان کے سر پہ نقلی بال ہوتے ہیں، وہ نقلی بالوں کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ نماز تو ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔